يا إله الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم بھائی اور بہنوں، نماز کی اہمیت و فضیلت سے ہم سب واقف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرے نمبر پر ہے، جو کلمہ شہادت کے بعد ہے، اور قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آسمان میں فرض کی گئی ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جسے آپ سب جانتے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. مسلم شریف کی 1522 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے پوچھا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، یعنی روز آنا اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام کی جماعت نے جواب دیا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا روز آنا، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے ایک آدمی اپنے گھر کے سامنے بہتی ہوئی نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہے اور اس کے جسم کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے. تو بڑی عظیم حدیث ہے یہ، اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے. اس کے سلسلے میں بڑی وعید بھی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ جو ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 43-44 میں ذکر کیا ہے، نقشہ کھینچا ہے کہ ما سلککم فی سقر، یعنی جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں. تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جو ہے جہنم میں داخل کر دیا؟ تو سب سے پہلا جرم جس کا جہنمی اعتراف کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں انہوں نے کمی کی ہے. یعنی نماز جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور کھانا کھلانا مسکینوں کو یہ بندوں کے حقوق میں سے آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.